السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزنس سیشن میں یہاں پہ کچھ این جی اوز کا میں نام لینا چاہتا ہوں، وہ اپنے پی پی ٹی اور پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے ریڈی رہیں۔ پہلا، وف پراپرٹیز پروٹیکشن سیل حیدرآباد بائی محمد نفیم اللہ شریف صاحب، جو اس این جی او کے صدر ہیں۔ دوسرا، ساجد ڈی آر ڈی او سائنٹسٹ، اور وہ ایک اسکول چلا رہے ہیں جھارکھنڈ میں، از دا فاؤنڈر آف اسکول ایزیم۔ تھرڈ، ہیپی کلب، جو کووڈ کے دوران انکلیم ڈیڈ باڈیز جو تھے ان کو ان کے ریلیجیس ریچولس کے ساتھ، ان کا فنرل رائٹس کے وتھ ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو انجام دیے ہیں۔ اور چوتھا، مہم این جی او ہیومینٹی فاؤنڈیشن محمد حسین صاحب، اینڈ مسلم انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن۔ نیکسٹ، لارڈس ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل سوسائٹی۔ سیونتھ، ایچ آر ایس، جو جماعت اسلامی کا ون آف دا ونگ ہے، محمد مرکڑا صاحب جو اس کے سیکرٹری ہیں۔ اور لاسٹ، دس آئی ایم پی ٹی اسلامک مراٹھی پبلیکیشن ٹرسٹ ممبئی، ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب۔ اینڈ لاسٹلی، نیشنل سینٹرل جمعیت القریشی حیدرآباد۔ میں ان تمام این جی او سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا کچھ پریزنٹیشن ہے تو آپ وہاں دے دیں، اور میں ابھی محمد نفیم اللہ شریف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے این جی اوز کا تعارف کرائیں مختصر انداز میں۔ سبھی کو ایک 8 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اپنے بات کو جامع الفاظ میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، اب وقت چونکہ مختصر ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ کل میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا چونکہ ہمارے ہاں وقف کے کانفرنس چل رہی تھی حیدرآباد میں بھی، جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ آج میں آ چکا ہوں۔ بہرحال مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے لیے ایسی جائیدادیں، اتنی قیمتی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں مانگ کر ایک جمع کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، زکوٰۃ جمع کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، چندہ جمع کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر ہماری جائیدادوں کا صحیح استعمال اگر ہوتا ہے تو اس طرح کی ضرورتیں ہمیں پیش نہیں آتی۔ لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں؟ ایسے اب جبکہ 7 لاکھ انڈیا میں تو 7 لاکھ پراپرٹیز ہیں، جس میں 6 لاکھ ایکرز زمینات ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ ایک مثال اب میں آپ کو دیتے چلوں کہ سکھ کمیونٹی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، جو اونلی 60,000 ایکرز ان کے پاس لینڈ ہے، اور ان کی گرودوارہ پربندھک کمیٹی اس کو آپریٹ کرتی ہے، اتنے بہترین طریقے سے کرتی ہے کہ کوئی سکھ آپ کو مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اتنے بہترین طریقے سے وہ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ بہرحال اب بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے یہ بتا دوں کہ میں چونکہ حیدرآباد سے آیا ہوں، حیدرآباد کی بات کروں گا۔ سارے انڈیا میں تو کئی ہر جگہ کے مسائل الگ ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت 77,000 ایکرز زمین موجود ہے، وقف اراضی، جس میں وقف بورڈ یہ کہتا ہے کہ 57,000 پر اللیگل آکوپیشن ہے، اور اس طرح 20,000 ایکرز اب اس وقت انسیف، وہ بھی انسیف ہے، اس پر انکروچمنٹ ہو رہا ہے، اس پر قبضے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ وہاں پر جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، اور سیاسی جو بے روزگار ہیں اور ہمارے جو مسلم پارٹی کے نام سے جو پاور میں ہوتی ہے اس کے دم چھلے بن جاتے ہیں، اور ساری چیز
جب تک ہمارے لوگ ان کا ساتھ نہ دیں کوئی پراپرٹی آپ کی بک نہیں سکتی. یہ ہو رہا ہے. اور اتنے میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی ایک پراپرٹی 1654 ایکڑ کی وقف پراپرٹی حسین شاہ ولی درگاہ کی سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ تک وہ پورا وقف ڈکلیئر ہو چکا تھا, لیکن سپریم کورٹ میں جب چلے گئے تو سارا عملہ, ایون اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے, اور یہ کیس وقف کا اتنا 1,00,000 کروڑ کی جائیداد ہم ہار جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس طرح اب اس وقت, یعنی پہلے تو یہ ہو رہا تھا, انکروچمنٹ ہو رہا تھا, لیکن اب یہ مسلم پارٹی اور جو برسر اقتدار ہے دونوں پارٹیوں کے تعاون سے پرائم پراپرٹیز 3000 ایکرز کے پراپرٹیز ہار رہے ہیں کورٹس میں. دے آر لوزنگ دا کیسز ان کورٹس. یہ ہو رہا ہے. میں یہاں پر اکرم الجبار صاحب کے کہنے پر میں آیا تھا تاکہ ان سے کچھ بات کی جا سکے کہ وقف لیزن فورم کے ذریعے ہم کچھ ان سے تعاون لیں اور کیسز فائل کریں. بس ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کورٹس میں کیسز فائل کرتے جانا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی, آنے والی نسلیں اس کو دیکھ لیں گی اور وہ حاصل کر لیں گی انشاءاللہ. بہرحال اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہ جو برسر اقتدار ہمارے سی ایم ہے KCR, انہوں نے تو بڑے وعدے کیے. ہم اتنے کیا کہے, اتنے بھولے بھالے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو 12% ریزرویشن دیں گے, ہم آپ کے وقف پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم آپ کے لینکوں کا, یہ جو حسین شاہ ولی درگاہ کا 1600 ایکرز کا کیس ہم وڈرا کر لیں گے. یہ ساری چیزیں کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. اور سیاسی نمائندگی ہماری بہت کمزور ہے. اب ایک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیکولر پارٹی کے ساتھ رہنے میں کافی فائدے ہیں. اگر ہمارا آدمی کہہ کر ہم اپنا سمجھتے ہیں, لیکن وہ کچھ اور ہی کرتے ہیں کام. وہ صرف اپنے لیے, اپنے مفاد کے لیے وہ کرتے ہیں اور کمیونٹی کو بھول جاتے ہیں. یہی کام وہاں پر ہو رہا ہے. اور سینٹرل وقف کونسل, وہاں پر جائیں, ایک پوسٹ آفس کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ گورنمنٹ کے حوالے وہ لوگ ہی دیکھ لیں گے. صرف ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں, سارے کیسز بھیجنے کے باوجود وہ صرف ریفر کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا یہ آیا ہے کمپلینٹ, اور آپ اس کو دیکھیے, آپ اس کو ریکٹیفائی کیجیے. بس یہ ایک پرابلم ہے. جبکہ 2013 کا جو وقف امینڈمنٹ بل تھا, اس میں ہم بھی یہاں سے جا کر جنتر منتر پر بھی بیٹھے اور جتنے پروپوزل ہو سکتے تھے ہم نے دیا. اتفاق سے آج میں لیٹ ہو گیا, ورنہ رحمان خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی تھی. ان کے کافی کام کیے تھے, کیونکہ اس وقت رحمان خان صاحب ڈپٹی اسپیکر بھی تھے, اور وقف کا جو بل تھا امینڈمنٹ بل میں کافی اچھے کلازز اس میں انکلوڈ کیے تھے. لیکن ایک چیز رہ گئی, جو ایوکشن ایکٹ بل تھا اس کو بازو رکھ دیا گیا, جو ابھی تک پینڈنگ ہے یہ پارلیمنٹ میں. بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقف بورڈ جب بھی رہتا ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک متولی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ وہ پچھلے 30 سالوں سے ممبر برابر بنتے آ رہے ہیں, اور ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ 865 ایکرز زمین وہ فروخت کر دیے, اور سارے پروف ہونے کے باوجود, سارے پروف ہیں کورٹ میں پیش کرنے کے باوجود, وہ سارے چیزیں پینڈنگ رکھتے ہیں اور وہ ممبر بن کر برابر اس میں وقف بورڈ میں شامل رہتے ہیں. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس وقت وقف بورڈ وہاں پر ایک ریئل اسٹیٹ کا ادارہ بن چکا ہے. ایک ریئل اسٹیٹ کے ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے جو یہی کام کر رہا ہے, اور 1 روپے کا فائدہ کمیونٹی کو نہیں ہو رہا. اتنے 5 لاکھ کروڑ کی جائیداد رکھی ہوئی ہے,
لیکن فائدہ کمیونٹی کو 1 روپے کا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال ہم ایک ڈرامہ، ایک سی او کو لا کر بٹھاتے ہیں پولیس والے کو، اور واک بورڈ کے درمیان رسا کشی چلتی ہے. یہ تماشے ہو رہے ہیں، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیسز لوز کر رہے ہیں کورٹس میں. یہ ہمارے لیے توجہ کا، ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کافی چیزیں، چونکہ ایک کام البتہ ہمارے ہاں اچھا ہو رہا ہے، وہ ہے تلنگانہ ریزیڈینشل اسکول سوسائٹی کے تحت. اب اس وقت ہم نے اس کے پیچھے کافی کوشش کی کہ بھائی دوسرے کمیونٹیز کو مل رہا ہے، ایس سیز کی یہ آبادی ہے، ان کو یہ اتنے اسکولز ہیں، اتنے ہاسٹلز ہیں، ایس ٹیز کے ہیں، ایس ٹیز کے ہیں، بی سیز کے اتنے ہیں، ان کی یہ آبادی ہے، ہم کیا قصور کیے، ہم بھی ووٹ دے رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے یہ ایک کام کیا. اب اس وقت 204 اسکولز ریزیڈینشل فار مائنورٹیز گرلز اینڈ بوائز، اب تو +2 بھی کر دیے ہیں، جونیئر کالجز چل رہے ہیں. وہ ایک کام اچھا ہو رہا ہے ہمارے پاس. لیکن دوسرے چیزیں کافی وقف پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیشن بنے انٹر اسٹیٹ. ایسے کانفرنسز ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہنڈریڈس آف سیٹس ہم لوز کر رہے ہیں، ویکنٹ چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس انجینئرنگ کے. تو ہمارے کوآرڈینیشن کے ذریعے جہاں پر کالجز نہیں ہے جن اسٹیٹس میں، ہمارے پاس ان بچوں کو داخلے دیے جا سکتے ہیں. اس طرح ہمارا کوآرڈینیشن بڑھ سکتا ہے. قابل مبارکباد ہے عبدالقدیر صاحب کہ ایک بہتر کام آپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی حیدرآباد میں اس طرح کی کانفرنس کریں گے، آپ سب کو بلائیں گے انشاءاللہ.